الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم. آج تقریر کا عنوان ہے بچوں کی اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار. حضرت مریم جب اپنے ماں کے پیٹ میں تھیں اسی وقت ان کی ماں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی جو آیت ہم نے پڑھی کہ پروردگار پیٹ میں جو بچہ ہے اس بچے کو میں آپ کے دین کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑتی ہوں اور وقف کرتی ہوں کہ آپ کے نام پر یہ بچہ وقف رہے گا. آپ میری اس دعا کو قبول فرمائیں. اور جب پیدائش ہوئی تو بجائے لڑکا کے لڑکی حضرت مریم علیہ السلام پیدا ہوئی. یہ وہی حضرت مریم ہیں جن کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں. ہر نبی کے کچھ خاص کمالات ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے گود میں پیدائش کے بعد ہی جب وہ شہر میں اور گاؤں میں آئی بچے کو لے کر اور لوگوں نے طعن و تشنیع کرنا چاہا, کچھ آوازیں بلند ہوئیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی پیدائش ہوئی اور اسی وقت لوگوں کے طعن و تشنیع کو ختم کرنے کے لیے اللہ پاک نے ان کے زبان میں قوت گویائی عطا فرمائی اور انہوں نے کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب وجعلنی نبیّا, اللہ مجھ کو کتاب عطا فرمائیں گے اور مجھے نبی بنائیں گے. اور پورا ایک صفحہ انہوں نے قوم سے اور لوگوں سے خطاب کیا. ایک بچہ ابھی پیدا ہو, مکمل ایک دن بھی نہ ہوا ہو اور وہ اس طرح بات کرے, یہ اللہ رب العزت کی ایک قدرت کی نشانی بھی ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کے نبی ہونے کا ایک دلیل بھی ہے. تو ان کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور اللہ پاک نے ان کو نبوت عطا فرمائی. قرآن پاک سے 2-3 واقعہ پہلے عرض کرتا ہوں. حضرت لقمان جو نبی نہیں ہے, انہوں نے اپنے بیٹے کو وصیت کی یا بنی لا تشرک باللہ, اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. ان الشرک لظلم عظیم, ظلم عظیم ہے شرک. یعقوب علیہ السلام ان کے انتقال کا وقت جب قریب ہوا تو اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ میرے مرنے کے بعد تم لوگ کس کی عبادت کرو گے. اذ حضر یعقوب الموت ام کنتم شہداء
اذ حضر یعقوب الموت، جب موت کا وقت قریب آیا تو اپنے بیٹوں کو بلایا. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب. انہوں نے پورا نام اپنے باپ دادوں کا کئی پشتوں کا گنا دیا کہ جس اللہ کی، جس پروردگار کی یہ ہمارے باپ اور اجداد عبادت کرتے تھے، ہم بھی انہی کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم بھی مسلمان ہی بن کر زندگی گزاریں گے. تو قرآن کریم میں اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی ہے کہ ماں نے ان کو جو تربیت کی، اس تربیت کے نتیجے میں باپ کو اللہ نے جو قربانی کا، ذبح کرنے کا خواب دکھایا، اس پر بیٹے نے اظہار کیا اور اتفاق کیا، اپنی رائے ظاہر کی کہ جو اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کر ڈالیے جو آپ کو اللہ نے دکھایا ہے، حکم دیا ہے. ذبح کر دیا ہوں، یہ اللہ نے نہیں دکھایا، ذبح کرنے کے عمل کو دکھایا. انی اذبحک فانظر ماذا تری، یہ ایک ذبح کرنے کے عمل کو دکھایا. ذبح کر دیا ہوں یہ قرآن پاک نے نہیں کہا. ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم، کہ اللہ پاک اس عمل کو کہ باپ بیٹے کو ذبح کرے، خود پروردگار بھی برداشت نہیں کیے، اور اللہ نے ان کے بدلے میں، ان کے عوض میں دمبا بھیجا، اس کی قربانی دی. تو بیٹے کو تربیت کس نے کیا؟ ماں نے کیا. لیکن تربیت کرنے کے لیے کچھ چیزیں انتہائی ضروری ہوتی ہیں جن کو اختیار کیے بغیر اولاد کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ گھر کا ماحول موافق ہو، یعنی دینی ہو. آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ گیہوں اور چاول یا کوئی پھل ہے، اس کی بیج، اس کا دانہ زمین میں، کھیت میں ڈالیں اور لگائیں، اگر وہ مٹی والی زمین ہے تو اس میں سے کھیتیاں بھی پیدا ہوں گی اور درخت، اشجار، پھل پھول بھی پیدا ہوں گے. لیکن اگر وہ زمین جہاں آپ دانہ یا بیج ڈال رہے ہیں وہ مٹی والی نہیں ہے، پتھر والی زمین ہے، تو اس میں نہ کھیتیاں پیدا ہوں گی اور نہ کوئی درخت اور پھل پھول پیدا ہوگا. ٹھیک یہی چیز گھر کے ماحول کے لیے بھی ہے کہ گھر کا ماحول ایسے موافق ہو تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے ایسا ماحول گھر میں ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ماں باپ تو خود موبائل چلائیں اور ٹی وی اسکرین پر دیکھیں اور کسی لایعنی کام میں رہیں، نماز نہ پڑھیں، اور بیٹے سے کہیں کہ بیٹا موبائل مت چلاؤ، بیٹے ٹی وی مت دیکھو، بیٹے نماز پڑھنے جاؤ، تو وہ اثر نہیں کرے گا. وہ اولاد، وہ بیٹے اور بیٹیاں وہ دیکھ رہی ہیں ماں باپ کو، وہی کاپی کرتی ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ دونوں ہیں، ایک الگ موبائل میں بزی، دوسرا دوسرے موبائل میں بزی. نہ شوہر کو بیوی سے بات کرنے کا موقع، نہ بیوی کو شوہر سے بات، دونوں اپنے موبائل میں بزی ہیں. اور اولاد اس کو دیکھ رہے ہیں، گھر میں لگی ہے ٹی وی، ماں باپ دیکھ رہے ہیں، اولاد بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے گھر میں. تو
اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز گھر کا ماحول بہتر ہونا چاہیے، جس کو بنیادی زمین کہتے ہیں۔ یہ بنیادی کام ہے، اور اس میں بھی ہمارے اندر، آپ کے اندر کمی ہے۔ ہم تو سوئے رہتے ہیں اور بچے سے کہتے ہیں کہ جاؤ نماز پڑھو۔ حقیقت میں ہر ماں باپ اپنی اولاد کے بارے میں بہتر سے بہتر سوچ اور فکر اور ارادہ اور نیت رکھتے ہیں کہ میری اولاد اچھی ہو، بہتر ہو، کامیاب ہو، اور باپ سے زیادہ ماں اس فکر اور سوچ میں رہتی ہے۔ بلکہ باپ تو پیدائش کے بعد ایک ذہن، ایک فکر ایک بناتا ہے، ماں تو جیسے ہی پیٹ میں حمل کا استقرار ہوا وہیں سے اس کی ایک اچھی نیت شروع ہو جاتی ہے۔ وہیں سے ایک بیٹے کے بارے میں، اولاد کے بارے میں ایک اچھے ہونے کی نیت اور سوچ اور فکر دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ ماں کی فکر وہاں سے رہتی ہے۔ باپ سے زیادہ ماں کا کردار ہوتا ہے اولاد کی تربیت میں۔ کوئی بچہ ہے، اسے جب کوئی کہتا ہے باہر یا اندر کہ اپنی زبان بولو تو کیا کہتا ہے؟ مادری زبان تمہاری کیا ہے؟ مادری زبان، مادر مانے ماں، یہ نہیں کہتے پدری زبان کیا ہے، پدر مانے باپ۔ تو ماں کا اتنا دخل ہے کہ ایک ایک الفاظ بولنا گویا کہ وہی سکھاتی ہے۔ بچہ روتا ہے، ماں اس کو دائیں پہلو نہیں بلکہ جب بائیں پہلو لگاتی ہے تو بچہ فوراً رونا بند کر دیتا ہے۔ کیوں؟ بائیں طرف قلب ہوتا ہے، قلب دھڑکتا ہے، ایک آواز ہوتی ہے۔ بچہ جب حمل میں تھا تو وہ آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی تھی، وہ آواز سے مانوس ہو چکا ہے۔ اب جب اس طرف ماں لگاتی ہے بچے کو تو رونا بند کر دیتا ہے۔ یہاں سے بچے کو اور ماں کو آپس میں انسیت ہوتی ہے۔ تو زیادہ عمل، دخل اور کردار بچوں کی تربیت میں ماں کا ہوتا ہے۔ اور جتنے لوگ بہت نیک یا عالم، حافظ، محدث یا ولی یا قطب جو بھی مرتبہ حاصل کیے، زیادہ تر افراد اور اشخاص کو آپ پائیں گے کہ ان کی ماں کے تربیت کا نتیجہ ہے۔ کچھ واقعے ہم بتائیں گے، لیکن ابھی ابتدائی اور بنیادی چیزیں بتائیں کہ تربیت میں جو چیزیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں وہ یہ ہیں: گھر کا ماحول دینی ہو، بہتر ہو۔ دوسری چیز، جو ماں کا کردار اولاد کی تربیت میں ہوتا ہے، اس کے لیے ماں کی زندگی پرسکون ہو۔ ماں کی زندگی پرسکون ہونا چاہیے، مطمئن زندگی گزارے، گھریلو معاملے میں الجھی نہ رہے، شوہر کی بات یا بدگوئی، بدخوئی پر وہ ہمیشہ ٹینشن میں نہ رہے، ساس، سسر یا دیور یا اور جو گھر کے افراد ہیں ان کی باتوں کی وجہ سے یہ الجھن میں، مصیبت میں یہ مبتلا نہ رہے۔ تو گھر کا ماحول اس کے لیے سازگار ہو۔ یہ نہیں کہ گھر کے افراد اس کو ہمیشہ ٹینشن میں رکھیں، وہ فری مائنڈ نہ رہے، اس کا ذہن مطمئن نہ رہے، پرسکون نہ رہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ ماں اپنے بیٹوں کی تربیت نہیں کر سکتی ہے۔ اس کی زندگی خود ہی الجھی ہوئی ہے، خود ہی ٹینشن والی زندگی ہے، اب وہ تربیت کہاں سے کرے گی؟ اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے خود وہ پریشان ہے تو دوسروں کو، بچوں کو کیا تربیت دے سکتی ہے؟ تو دوسری چیز ہے کہ ماں کی زندگی پرسکون ہونا چاہیے۔ پرسکون کیسے ہوگی؟ ہم میں بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بڑی غلط زبان استعمال کرتے ہیں، بات بات میں ڈانٹ دیتے ہیں، گالی دے دیتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، مار پیٹ کرتے ہیں۔
ان کے گھروں میں اولاد تربیت یافتہ جیسے ہونا چاہیے نہیں ہوگی۔ ڈنڈے کے زور پر، اپنے طاقت کے زور پر جب تک بچے چھوٹے ہیں آپ ان سے کام لے سکتے ہیں، کروا سکتے ہیں، لیکن وہی بچہ جب اپنی طاقت اور پیر پر کھڑا ہو جائے گا تو پھر آپ کہیں گے کہ اب بچے سے ہم ہار گئے ہیں، بچہ قابو میں نہیں ہے، بڑا ہو گیا کیا کریں، بڑا ہو گیا کیا کریں۔ تو یہ چیز روز اول سے ہونی چاہیے، روز اول سے ہونی چاہیے۔ ابھی کچھ واقعات آپ سنیں گے کہ روز اول سے کیسے کوشش کی جاتی ہے تو سمجھ میں آئے گا کہ بچوں کے تربیت میں اتنے باریکی سے، اتنے دوری سے شریعت ہمیں حکم دیتی ہے۔ شریعت کہاں سے حکم دیتی ہے کہ جب رشتہ لگاؤ تو 4 چیزوں کو دیکھنے کا حکم ہے، حسن ہے، جمال ہے، اور خاندان ہے، اور مال میں برابری ہے، اور دینداری ہے۔ اور شریعت نے کہا ان 4 چیزوں میں اگر دینداری تم کو زیادہ نظر آئے تو تینوں چیزوں کو چھوڑ دو، اگرچہ اس میں کمی ہے، تینوں کو چھوڑ دو، کمی رہنے دو، دینداری والا پہلو اگر ہے تو اس کو اختیار کر لو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع زمین پر حکومت ان کی ہے، اور بیٹے کی شادی، اپنے بیٹے کی شادی کس سے کر رہے ہیں؟ ایک غریب گھر سے، جس گھر میں دودھ بیچ کر گھر کا خرچ چلتا تھا، اس گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ لگا رہے ہیں۔ کیوں؟ اس بیٹی کے اندر دینداری انہوں نے دیکھا۔ ماں نے کہا بیٹی سے کہ بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے اعلان کیا ہے کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے، دودھ میں پانی نہ ملائے۔ یہ تو اس دور کی بات ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ، ابھی پانی ہی میں دودھ ملا دیتے ہیں، اتنا پانی بھرتے ہیں کہ بالکل اس کی الائی ملائی سب ختم ہو جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں کیا اس کا مغز ہے، کیا اس کی گھی ہے۔ تو امیر المومنین نے اعلان کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملاؤ۔ ماں نے کہا بیٹی گھر میں امیر المومنین کہاں آتے دیکھنے، ان کو کیا پتہ۔ بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین گھر کے اندر کی حالت تو نہیں جانتے، پر اللہ پاک تو دیکھ رہے ہیں۔ ایک گفتگو امیر المومنین باہر، ان کے گھر سے باہر سن رہے تھے، یہی دینداری ان کو پسند آئی اور انہوں نے اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا، اپنے بیٹے کا رشتہ بھیجا، یعنی بیٹا والا بیٹی والے کو، لڑکی والے کو رشتہ بھیج رہے ہیں۔ آج ہم اس کا الٹا کر رہے ہیں کہ پہلے بیٹی والا ہے، ہم بیٹے والے ہیں، ہمارا سر آسمان پر، ہم کیسے جائیں گے کہنے۔ ایک صحابی ہیں جن کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو کوئی بات الگ نکل رہی ہے، ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی، چہرہ کچھ اچھا نہیں تھا، تو انہوں نے ایک مالدار صحابی کے یہاں اپنا قاصد بنا کر بھیجا کہ جاؤ میرا حوالہ دینا کہ وہ بھیجے ہیں کہ آپ کی بیٹی سے رشتہ کرنا ہے۔ ان کی ماں باپ نے سنا، بولے بالکل طبیعت نہیں جمتی ہے، ہم رشتہ کیسے کریں، شکل صورت چہرہ اچھا نہیں ہے، کیسے بیٹی کا رشتہ کریں۔ بیٹی گھر کے اندر یہ بات سن رہی تھی، یہ سن کے واپس ہونے لگے صحابی۔ جب بیٹی دیکھی کہ وہ واپس جا رہے ہیں، انہوں نے آواز دیا ماں باپ کی کہ روکو، اور جو رشتہ لے کر آئے ہیں ان کو روکو۔ انہوں نے کیا کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے بھیجا ہے کہ ان کے گھر رشتہ لے کر جاؤ، مجھے ان کو نہیں دیکھنا ہے، بھیجنے والی شخصیت کون ہے ان کو دیکھنا ہے کہ میرے نبی نے میرے لیے ان کا رشتہ پسند کیا ہے، میں وہی رشتہ کروں گی۔ ایسا ہو تو بچوں کی، اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار زیادہ ہوتا ہے، لیکن ماں کو با اختیار ہونا چاہیے۔ ماں تربیت دینے میں گھر کے اندر با اختیار ہو، یہ نہیں کہ شوہر پہنچا پورا گھر باہر کا جھمیلا اور بوجھ لے جا کر جیسے اپنا قدم اندر ڈالا بیوی کے سر پہ پٹک دیا، کیا کمال کیے باہر،
باہر تم خود پریشان تھے، لا کر بیوی کے سر پہ پٹک دیے، یہ کون سی کمال کی بات ہے؟ اب اسی پر لڑائی جھگڑا چالو، مار پیٹ چالو۔ تو جب بیوی با اختیار نہیں ہے، اولاد دیکھ رہی ہے کہ ماں کی پٹائی ہو رہی ہے، ڈانٹ پڑ رہی ہے، گالی دے رہے ہیں، تو بچے بھی اولاد بھی اپنی ماں کو ہلکا سمجھیں گے، ہلکا سمجھیں گے، اس کی بات کا وزن نہیں لیں گے۔ اور جب آپس میں ایک دوسرے کے بات کا سوال جواب ہوگا، لڑائی جھگڑا ہوگی، تو دونوں کی اہمیت اولاد کے اندر سے نکل جائے گی، نہ پھر باپ کی مانیں گے نہ ماں کی مانیں گے۔ تو بیوی کو گھر کے اندر با اختیار ہونا چاہیے، اس کو ڈانٹے نہیں، گالی نہ دیں، مارے نہیں۔ اور کچھ ساس سسر بھی ہوتے ہیں، اللہ ان کو جلدی بلا لے، جو ظلم کرتے ہیں، تو وہ بھی ظلم ڈھاتے ہیں، اس سے بھی ماں اپنے اولاد کی تربیت نہیں کر پاتی۔ کچھ گھر کے اور افراد ہوتے ہیں جو بد زبان ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی بیوی اپنے اولاد کی تربیت نہیں کر پاتی، ماں اپنے اولاد کی تربیت نہیں کر پاتی۔ تو دوسری چیز یہ ہے کہ ماں اپنے گھر کے اندر با اختیار ہو۔ نمبر 1، گھر کا ماحول پرسکون ہو، دینی ماحول ہو۔ نمبر 2، بیوی پرسکون ہو، ٹینشن اس کو نہ ہو۔ تیسری چیز، با اختیار ہو، اپنے گھر کے اندر با اختیار ہو، آپس میں کوئی قسم کا ایسا ٹینشن نہ ہو جو بچوں کے سامنے غلط تصور پیش کر سکے۔ اور بھی اس کے علاوہ اصول لکھے ہیں، رہنے سہنے کے 12 اصول ہیں، لیکن بنیادی اور ضروری یہ اصول ہے۔ تو ماں ان کی تربیت کرتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام گزرے ہیں، حنبلی مسلک چلتا ہے، مسند احمد، انہوں نے حدیث کی ایک کتاب لکھی ہے، یعنی اتنا حدیث سنے اور یاد کیے کہ انہوں نے ایک کتاب تیار کی مسند احمد کے نام سے۔ یہ پیدائش کے بعد ہی یہ یتیم ہو گئے، ماں نے ان کو جیسے یہ بڑے سے چھوٹے سے بڑے ہوتے گئے، تو ماں نے ان کی تربیت میں ایک ایک قدم بڑھانا شروع کیا، مدرسوں میں بھیجا، اور جب وہ پڑھ کے آتے تو ان کے سبق کو سنتے، گھر میں کھانے کا طریقہ جو وہ بتاتی، سونے کا طریقہ وہ سکھاتی، رہنے کا طریقہ وہ سکھاتی، چلنے کا طریقہ وہ سکھاتی۔ اس طرح کرتے کرتے روزانہ ان کے سبق کو سننا، آگے سبق کی ترغیب دینا، گھر میں رہنے سہنے کا طریقہ بتانا، باہر کے ماحول سے دور رکھنا، ہوتے ہوتے یہ وقت کے امام ہوئے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وقت کے امام ہوئے۔ ایک بزرگ ہیں قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، پیدائش کے وقت ماں باپ دونوں ہیں، کچھ دن کے بعد باپ کا انتقال ہوا، تو ماں نے تنے تنہا ان کی تربیت کی۔ اکثر مغل جو بادشاہ ہیں انہی کے مرید ہیں، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ان کی جب تربیت ماں نے شروع کی، تو کیسے، یہ جب پڑھ کے آتے گھر کے اندر، تو ان کی ماں ان کو کھانے کے لیے اپنے ہاتھ سے کوئی سامان نہیں دیتی، اپنے بیٹے سے کہتی کہ بیٹا ہم کو بھی کھانا اللہ پاک دیتے ہیں، تم بھی اللہ پاک سے مانگو، تم کو بھی اللہ پاک ہی کھانا دیں گے۔ تو کیسے مانگے امی، کیسے اللہ سے مانگا جاتا ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ وضو کرو، مصلی بچھاؤ، اور اس طرح کر کے نماز کی ایک تصویر اور شکل بتاتی ہیں، ایسا کرو، اور اس کے بعد تم ہاتھ اٹھا کر کہو کہ اے اللہ پاک آپ میرے ماں باپ کو کھانا دیتے ہیں، مجھ کو بھی کھانا دے دیجئے۔ تو جب مانگ لیتے تو کہتے کہ ماں کھانا کہاں ہے؟ تو ماں ان کو کہتی کہ کمرے میں جا کر تلاش کرو، کھانا اللہ پاک دیے ہوں گے۔ تو ماں ہی کھانا بنا کے وہاں رکھ دیتی تھی، اور روزانہ یہ عمل ہوتا تھا۔ جب وہ آتے مدرسے سے اور مصلی پر بیٹھ کر دعا مانگتے کہ میرے ماں باپ کو آپ کھانا دیتے، مجھ کو بھی کھانا دیجیے، تو جاتے جب کمرے میں تو ان کو کھانا ملتا وہاں، ماں پہلے سے رکھ دیتی تھی۔
کچھ دن میں اس بچے کے اندر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر یہ چیز ایک دم بیٹھ گئی۔ ماں سے کبھی کبھی پوچھتے کہ ماں اللہ پاک کتنا کھانا رکھے ہیں کہ سب کو دیتے ہیں، اور اللہ پاک کتنا محبت کرتے ہیں کہ کسی کو چھوڑتے نہیں، سب کو دیتے ہیں۔ تو اللہ کا تعلق، اللہ کی محبت بیٹھنا شروع ہو گئی شروع سے۔ ایک دن کا واقعہ ایسا ہوا کہ ماں کسی تقریب میں گئی تھی اور وہاں سے آنے میں ان کو تاخیر ہوئی کہ بچہ اسکول سے مدرسے سے گھر پہنچ چکا ہے۔ اب ماں نے دیکھا کہ جب بچہ گھر پہنچ گیا ہے، وقت دیکھا کہ بچہ گھر پہ پہنچ گیا، اب اگر وہ اللہ سے مانگے گا اور نہیں پائے گا تو اس کا عقیدہ ایمان اس کا بگڑ جائے گا، اللہ پر جو یقین اتنا بنا ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو انہوں نے اللہ سے وہی دعا کرنا شروع کی کہ پروردگار عالم، آج تک تو میں اپنے بچے کا انتظام کر دیتی تھی، آپ پر یقین بنانے کے لیے، آپ کی محبت، آپ سے تعلق قائم کرنے کے لیے، آج موقع سے میں نہیں ہوں، اور اگر بچہ کھانا نہیں پایا تو اس کا عقیدہ یقین بگڑ جائے گا۔ میرے بچے کے یقین کو، عقیدہ کو بگڑنے سے بچا پروردگار۔ وہ آئے اپنا حسب معمول، وضو کیے، مصلی پر بیٹھے، نماز جیسی نماز ہوتی ہے پڑھے اور دعا مانگے کہ پروردگار آج تو امی بھی نہیں ہے اور کھانے کی مجھے ضرورت ہے، بھوک شدید لگی ہے، زیادہ بھوک لگی ہے، مجھے کھانا دیجیے۔ یہ کہہ کر پھر اپنا اسی جگہ گئے، وہاں کھانا ان کو اللہ پاک آسمان سے اتار دیے اور دیے۔ وہ کھانا کھا کے اپنا مست ہو کر سوئے۔ ماں گھر میں پہنچی، بیٹا سو رہا تھا، جلدی جلدی انہوں نے کھانا بنایا کہ پہلے بچے کو نہیں جگانا ہے۔ کھانا بنا کے جب تیار کیا تو بیٹے کو جگایا کہ اٹھو کھانا کھا لو۔ بیٹے نے کہا ماں آج تو میں نے جو کھانا کھایا ہے اتنا لذیذ اور اچھا کھانا اس سے پہلے کبھی کھایا ہی نہیں۔ اب وہ کس کا بھیجا ہوا تھا؟ آسمان سے اللہ پاک کا بھیجا ہوا کھانا تھا۔ یہی قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انتقال سے پہلے انہوں نے 4 وصیتیں کی تھی کہ میرے جنازے کی نماز کون پڑھائے گا جس کے اندر یہ 4 صفت ہو، تہجد کبھی نہ چھوٹی ہو بالغ ہونے کے بعد، اور کسی پر بدنگاہی نہ کیا ہو، اور عصر کی جو پہلے 4 سنت ہوتی غیر مؤکدہ وہ نہ چھوٹی ہو، اور تکبیر اولیٰ سے کبھی نماز اس کی فوت نہ ہوئی ہو۔ 4 شرطیں، بڑی کڑی شرط ہے۔ تکبیر اولیٰ سے کبھی اس کی نماز نہ چھوٹی ہو، عصر کے پہلے 4 سنت کبھی نہ چھوٹی ہو، تہجد کبھی نہ چھوٹا ہو، بدنگاہی کبھی نہ کیا ہو۔ تو جب انتقال ہوا، جنازہ ان کا لوگ لے کر گئے۔ اب جنازہ کی نماز پڑھانے کے لیے آگے کون بڑھے؟ اعلان ہوا کہ خواجہ صاحب نے ایسا وصیت کیا ہے، آگے کون بڑھے؟ بڑا مشکل مرحلہ۔ تو کون بڑا معلوم آگے؟ وقت کا بادشاہ حضرت التمش رحمۃ اللہ علیہ، جو اس وقت وزیر اعظم تھے، حکمرانی کر رہے تھے، ملک کے حکمراں تھے، وہ آگے بڑھے اور انہوں نے خواجہ صاحب کے چہرے پر جا کر کہا کہ حضرت آپ میرا راز آپ نے فاش کر دیا، لوگوں یہ 4 صفت میرے اندر ہے۔ انہوں نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ وہ خواجہ صاحب تھے، ایسی پاکیزہ زندگی، ایک بار اپنی زندگی میں غیر مسلموں کو دعوت دیے ایمان کی، اور کثیر تعداد میں 99 لاکھ لوگ ان کے ہاتھوں پر ایمان قبول کیے ہیں۔ آج ہم اور آپ مسلمان ہیں، لیکن بتائیے کون کون لوگ ہیں جو کلمہ پڑھوا کے مسلمان کیے ہوں؟ بڑے خوش ہو گئے، ماں سے کہنے لگے ماں میرے لیے بڑی خوشی کا وقت ہے، اتنے لوگ مسلمان ہوئے۔ ماں نے کہا بیٹے تمہارے اس کردار پر تمہارے ماں کا کردار ہے، اس کی صفت ہے، اس کا اثر ہے۔ پوچھا خواجہ صاحب نے ماں آپ کا کردار کیا ہے؟ انہوں نے کہا جب سے تم میرے پیٹ میں ہو، حمل میں ہو، جب سے میں قرآن پاک کی اتنے پاروں کی تلاوت کرتی تھی، اور ایسا میں روزہ رکھتی تھی،
اور کوئی غلط لقمہ حرام نہیں، مشکوک اور مشتبہ لقمہ بھی میں نے اپنے پیٹ میں نہیں ڈالا جب سے تم میرے حمل میں آئے، پیٹ میں آئے۔ اور پیدائش کے بعد میں نے بغیر درود شریف پڑھے تم کو کبھی دودھ نہیں پلایا، اور پہلے دائیں طرف سے پلاتی تھی پھر بائیں طرف سے، باوضو ہو کر پلاتی تھی۔ امام محمد غزالی، امام غزالی ہم بہت سارے واقعات ان کے بیان کرتے ہیں۔ یتیم بچے تھے دونوں، ماں نے ان کی تربیت کی۔ ایک بچے کا نام محمد غزالی اور ایک کا نام احمد غزالی۔ یہ امام تھے، محمد غزالی یہ امامت کرتے تھے، اور ان کے بھائی جو احمد غزالی ہیں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماں سے شکایت کی کہ بھائی میرے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو کچھ ٹو ہو گئی ہے میرے بارے میں کہ کیا بات ہے بھائی خود نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو ماں نے کہا، بلائے بیٹے کو کہ بیٹے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے؟ بولے نہیں نماز پڑھا کرو، لوگوں کو شک شبہ میں مت ڈالو، نماز پڑھو ان کے پیچھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، گئے آگے صف میں کھڑے ہوئے، امام کے پیچھے 1 رکعت تک پڑھے، دوسری رکعت میں نیت توڑ کے بھاگ گئے باہر۔ اب نماز کے بعد امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں گئے، ماں سے کہا ماں آج تو اور ہی ستیہ ناش کر دیے، 1 رکعت پڑھے دوسری رکعت میں نیت توڑ کے بھاگ گئے۔ اب لوگ آپس میں کہہ رہے ہیں کیا بات ہے، کیا وجہ ہے؟ تو ان کو بلا کے ڈانٹو، پوچھو کیا بات ہے۔ ماں نے بلایا، پوچھنے لگی کہ بیٹے ایسی حرکت تم نے کیوں کی، اچھی حرکت نہیں ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، دیکھیے ماں کی تربیت کیا ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ماں 1 رکعت تک بھائی نے نماز صحیح پڑھائی تھی، اور دوسری رکعت میں ان کا خیال نفاس کے مسئلے میں الجھ گیا تھا، اللہ کی طرف سے دھیان ہٹ کر دھیان دوسری طرف چلا گیا تھا، اس لیے میں نے نماز توڑ کے میں باہر چلا گیا۔ کیسے پتہ؟ اتقوا بفراست المومن، یہ حدیث ہے، فَإِنَّهُ يَنظُرُ بِنُورِ اللَّهِ، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اندر کی کیفیت، جیسے ہم ظاہری نگاہ سے دیکھتے ہیں ویسے وہ باطنی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ جب قوم عاد پر عذاب آیا اور دوسری قوم وہاں بسنے کے لیے گئی، تو جہاں عذاب آئے اس جگہ پر رہنا نہیں چاہیے، معذب علیہ وہ جگہ ہے، نہیں رہنا چاہیے۔ لیکن وہ دوسری قوم جب وہاں رہنے بسنے کے لیے گئی تو اللہ نے کہا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی آنکھیں جو اوپر لگی ہیں پیشانی کے نیچے یہ اندھی نہیں ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن وہ آنکھ ان کی اندھی ہے جو سینے کے اندر، دل کے اندر ہوتی ہے، وہ آنکھ ان کی اندھی ہے۔ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، گویا کہ اللہ پاک اس آنکھ کو آیت کے ذریعے سے، قرآن کی آیت کے ذریعے سے بتا رہے کہ وہ بھی ایک آنکھ ہوتی ہے، اس سے بھی دکھائی دیتا ہے۔ تو اولاد کی تربیت، کیونکہ اس سے پہلے 2 جمعہ دینی تعلیم کی اہمیت، اور یہ بچوں کی تربیت، بچوں کی دینی تربیت جب ہوگی تو بچہ آپ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے گا اور اللہ کے احکام کو، اللہ کے نبی کے احکام کو پورا کرے گا۔ تو اس میں کردار زیادہ کس کا ہوتا ہے؟ ماں کا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا، اور بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ میں ایسے واقعات سنایا ہوں جو یتیم بچے تھے، باپ کا عمل دخل نہیں ہے چونکہ ماں کا کردار عنوان ہے۔ بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے بزرگ گزرے ہیں، بایزید بستامی گویا کہ اولیاء کے سلطان گزرے ہیں۔ اس میں بھی باپ نہیں، یتیم ہیں، ماں نے ہی تو تربیت کیا، محلے والوں نے، گاؤں والوں نے، شہر والوں نے نہیں کیا۔ اب ان کی تفصیل نہیں بتا سکتے کہ ماں نے کیسے کیسے تربیت کیا، لیکن جو مرتبہ اور رتبہ ملا، اللہ کے ولی بنے، اللہ کے
محبت ان کے دل میں آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں آئی، وہ کس نے سکھایا؟ ماں نے تربیت کیا۔ تو سب سے پہلی چیز ہم اور آپ اپنے اندر سدھار پیدا کریں کہ گھر میں ماؤں کو فری مائنڈ رکھیں، اس کو الجھن میں نہ ڈالیں، با اختیار رکھیں، رکاوٹ نہ بنیں، سر پہ سوار نہ رہیں، ورنہ بچوں کی تربیت کرنا ایک مشکل کام ہو جائے گا، اور جب بڑے ہو جائیں گے نہیں مانیں گے تو آپ بھی اپنا ہاتھ نیچے کر لیں گے کہ بچہ اب اختیار سے باہر ہو گیا۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔